بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کل ہیں کلاس 8 ہسٹری تاریخ اردو میڈیم چیپٹر نمبر 3 جنگ عظیم اول دوم۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے اس کے شارٹ کوسچن ایم سی کیوز کرے تھے، اس ویڈیو میں ہم اس کے لانگ کوسچن کریں گے، بک سے کریں گے، کون کون سے پیج پر ہے ہم اس پر کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے جنگ عظیم اول کے چند بڑے اسباب بیان کریں۔ جنگ عظیم اول کے جو چند بڑے اسباب تھے، کس وجہ سے ہوئی تھی، اس کے ہم نے اسباب بیان کرنے ہیں۔ پیج نمبر 23 پر چلتے ہیں۔ جنگ عظیم اول کی وجوہات، اسباب۔ پہلا، فوجی اتحاد۔ پہلی جنگ عظیم کی ایک اہم وجہ یورپی ممالک کے درمیان فوجی اتحادی نظام تھا۔ یورپ دو مسلح کیمپوں میں تقسیم تھا۔ جرمنی، اٹلی، آسٹریا ہنگری نے سہ افریقی اتحاد بنایا۔ برطانیہ، فرانس، جاپان، روس نے سہ افریقی اتحاد کی تشکیل کی۔ بعض دنیا کے متعدد ممالک نے دونوں کیمپوں میں شمولیت اختیار کی۔ دونوں کیمپ ایک دوسرے سے نفرت اور شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ 1912 تک یہ کیمپ اپنی فوجی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ وہ ایک معمولی واقعہ تھا جس سے جنگ عظیم اول 1914 کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ نو آبادیوں کے لیے مقابلہ۔ اس وقت یورپ کے ممالک میں کالونیوں کی دیوانہ وار دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اس معاملے پر برطانیہ اور جرمنی کے درمیان سخت دشمنی تھی۔ جرمنی ایک نیا ملک تھا اور نو آبادیوں میں اپنا حصہ چاہتا تھا۔ جرمنی کی طرف سے افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں برطانوی نو آبادیوں کو خطرہ تھا۔ اس سے دونوں قوموں کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی۔ اقتصادی وجہ، اکنامک کاز۔ صنعتی انقلاب نے یورپی ممالک، خاص طور پر فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے درمیان بیرونی منڈیوں میں اپنی مصنوعات کی فروخت کو فروغ دینے کے لیے عداوت پیدا کر دی۔ وہ وسائل اور خام مال کے کنٹرول پر جھگڑتے رہتے تھے۔ اس معاشی دشمنی نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ فوجی تیاریاں۔ یورپ کے ممالک کی معاشی دشمنی نے ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر دی۔ وہ ممکنہ جنگ کے پیش نظر اپنی فوجی تیاریوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے لگے۔ اس صورت میں حال نے عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ پیدا کر دیا۔ قوم پرستی۔ اپنے ملک سے محبت کو قوم پرستی کہتے ہیں۔ قوم پرستی کی بنیاد پر یورپی ممالک ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ اخبارات نے بھی قوم پرستوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ فوری وجہ۔ 1914 میں آسٹریا ہنگری کے تخت کے وارث آرک ڈیوک فرانسس فرڈینینڈ کا قتل پہلی جنگ عظیم کے فوری سبب ثابت ہوا۔ مئی 1914 میں شہزادہ اپنی بیوی کے ہمراہ بوسنیا کے دورے پر تھا۔ بوسنیا کے صوبے کا آسٹریا کی سلطنت سے الحاق کیا گیا تھا، جو کہ سربیا کو ناپسند تھا۔ دونوں کو سربین طالب علم نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جنگ عظیم اول کے کچھ واقعات تحریر کریں۔ پیج نمبر 24 پر چلتے ہیں۔ جنگ عظیم اول کے اہم واقعات۔ آسٹریا نے جولائی 1914 میں سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ روس نے سربیا کی حمایت کی، چنانچہ جرمنی نے 1 اگست 1914 کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 3 اگست 1914 کو جرمنی نے فرانس اور بیلجیم کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اٹلی شروع میں جنگ میں شامل نہ ہوا۔ جرمنی نے 4 اگست 1914 کو بیلجیم پر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ رد عمل کے طور پر برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی کا منصوبہ پہلے فرانس اور پھر روس کو تباہ کرنا تھا اور اس کے بعد برطانیہ پر قبضہ کرنا تھا، لیکن جرمنی کی پیش قدمی کی اتحادیوں نے ستمبر 1914 میں مارون کی جنگ میں روک دیا۔ اس جنگ نے جرمنی کی فتح کے امکانات کو ختم کر دیا۔ ترکی نومبر 1914 میں جنگ میں شامل ہوا۔ افریقہ میں جرمن نو آبادیوں پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1916 میں جرمنی کو واردن کی جنگ میں بری طرح شکست ہوئی۔ 1917 میں محلی طاقتوں نے پولینڈ، رومانیہ اور سربیا پر قبضہ کر لیا۔ مشرقی محاذ پر جرمنی نے روسی فوجیوں کو شکست دی اور کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن 1917 میں روسی انقلاب کی وجہ سے روسی حکومت نے جرمنی کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ 1917 میں جاپان نے محلی طاقتوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور جرمن نو آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ اٹلی نے 1917 میں اتحادیوں میں شمولیت اختیار کی اور آسٹریا اور جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر لیا۔ امریکہ پہلی جنگ عظیم اس وقت داخل ہوا جب جرمن آبدوزوں نے امریکی تجارتی بحری جہاز ڈبو دیے۔ امریکہ نے اپریل 1917 میں جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اتحادیوں میں شامل ہو گیا۔ امریکی شمولیت کی وجہ سے اتحادی طاقتور ہو گئے۔ جرمنی کی پیرس پر قبضہ کرنے کی آخری کوشش ناکام ہو گئی۔ 1918 میں اتحادیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اتحادیوں نے جرمنی، آسٹریا، ہنگری، ترکی اور بلغاریہ کے ساتھ الگ معاہدے پر دستخط کیے، جہاں تک مکمل ہو گئے۔ کوسچن نمبر 3 ہے جنگ عظیم اول کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کا کردار بیان کریں۔ پیج نمبر 25 پر چلتے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کا کردار۔
سلطنت عثمانیہ ایک مسلم ریاست تھی جو 1299 عیسوی سے 1923 عیسوی کے درمیان مختلف صورتوں میں موجود رہی۔ سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکیہ اور جنوب مشرقی یورپ میں تھا اور صدیوں تک اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ جسے موجودہ وقت میں استنبول کہا جاتا ہے۔ جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو سلطنت عثمانیہ نے جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور دیگر ریاستوں کے ساتھ اتحاد کر لیا جنہوں نے محوری طاقتوں کی تشکیل کی۔ محوری طاقتوں نے اتحادی طاقتوں کے خلاف جنگ لڑی جو فرانس، روس، برطانیہ اور آخر میں ریاستہائے متحدہ امریکہ پر مشتمل تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شمولیت اکتوبر 1914 میں اریسا کی جنگ سے شروع ہوئی جب عثمانی بحریہ نے بحر اسود کے روسی بحری بیڑے اور روس کے زیر تسلط اریسا شہر کی بندرگاہ پر حملہ کیا۔ اس نے روس اور دیگر اتحادی طاقتوں کو عثمانیوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر اکسایا۔ عثمانیوں نے جنگ میں داخل ہو کر ایک عبرتناک غلطی کی تھی۔ شاید انہیں یقین تھا کہ محوری طاقتیں فتح یاب ہوں گی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زمین اور طاقت حاصل کرنے کا نادر ترین موقع ہے۔ کسی بھی سوچ نتیجہ ان کی امیدوں کے مطابق نہ نکلا، اگرچہ انہوں نے 1916 میں گیلی پولی کی جنگ میں ایک بڑی فتح حاصل کی۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، دوسری عالمی جنگ کے دوران میں ہندوستانیوں کا کردار بیان کریں۔ پیج نمبر 25 پہ چلتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہندوستانیوں کا کردار۔ جب 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی حمایت کی ضرورت تھی۔ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لتھمبرگ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ گاندھی کو مذاکرات کی دعوت دی کیونکہ وہ ہندوستان میں اتحاد و امن کا ماحول چاہتا تھا۔ برطانوی حکومت اس حقیقت کو جان چکی تھی کہ مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں کی مدد کے بغیر وہ جنگ نہیں جیت سکتے، اس لیے برطانوی حکومت نے مقامی لوگوں کو بہت سی رعایتیں دیں۔ برصغیر کے مقامی باشندوں نے برطانوی حکومت کی بہت سی خدمات پیش کیں، اس سے انگریزوں کے رویے میں نرمی آئی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان کو آزادی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم نے دنیا پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ دوسرا کویشچن 5 کویشچن، دوسری عالمی جنگ کے کچھ اسباب تحریر کریں۔ پیج نمبر 26 پر چلتے ہیں۔ ورسلز کا معاہدہ۔ ورسلز کے معاہدے کی دفعات اتنی سخت اور ذلت امیز تھیں کہ اس نے جرمنیوں کو بدلہ لینے کی ترغیب دی۔ اس معاہدے نے جرمنی کو اس کی تمام غیر ملکی کالونیوں سے محروم کر دیا تھا۔ جرمنی کو اپنی فوج کو غیر مسلح کرنے اور پہلی جنگ عظیم شروع کرنے کے نقصانات کی تلافی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس طرح جرمنیوں کے قومی جذبات مجروح ہوئے۔ ایڈولف ہٹلر نے اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے لوگوں میں قوم پرستی کا جذبہ ابھارا۔ وجہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے نے دوسری جنگ عظیم کے بیج بوئے تھے۔ اٹلی اور جرمنی میں آمیت کا عروج۔ ورسلز معاہدے کے رد عمل کے طور پر اٹلی میں فاشزم اور جرمنی میں نازی ازم کا تصور ابھرا۔ اٹلی میں بینسٹو مسولینی نے 1919 میں فاشسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنے لوگوں سے اٹلی کی قدیم تصویر کی عظمت کو بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ جرمنی میں نازی ازم کا مقصد ورسلز کے معاہدے کی دفعات کو ختم کرنا تھا۔ دونوں نے جارحانہ منصوبہ اپنائے اور اپنے لوگوں کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیل دیا۔ لیگ آف نیشنز۔ لیگ آف نیشن 1920 میں امن معاہدوں کے تحت قائم کی گئی تھی جن سے پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی۔ اس کا مقصد اقوام کو اپنی تنازعات کو امن طریقے سے حل کرنے میں مدد کرنا تھا، لیکن یہ بڑے سیاسی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیگ کے رکن ممالک اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ نتیجے کے طور پر لیگ آف نیشن دوسری عالمی جنگ کو روک نہیں سکی۔ فوری وجہ۔ ستمبر 1939 میں جرمنی نے پولینڈ سے ڈریزڈن بندرگاہ ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جسے ورسلز کے معاہدے کے تحت ایک آزاد بندرگاہ والا شہر بنایا گیا تھا۔ پولینڈ کے جواب کا انتظار کیے بغیر جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر کے ڈینزگ پورٹ پر قبضہ کر لیا۔ فرانس و برطانیہ نے 3 ستمبر 1939 کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ سرد جنگ کیا تھی اور یہ کیوں شروع ہوئی؟ پیج نمبر 29 پر چلتے ہیں۔ جی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان لڑی گئی تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان یہ تنازع جنگ عظیم دوم کے بعد سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے پر براہ راست حملہ نہیں کیا۔ وہ حریف بن گیا کیونکہ ہر ملک دوسرے کو بہت زیادہ طاقت حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ پس منظر: دوسری جنگ عظیم کے دوران میں سوویت یونین نے مشرقی یورپ کے بہت سے ممالک کو نازی جرمنی سے آزاد کروایا۔ اس جنگ کے بعد سوویت یونین نے ان ممالک پر قابض رہا، ان کو اپنا اشتراکی معاشی نظام اپنانے پر مجبور کیا۔
امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کمیونزم یورپ کے دوسرے ممالک میں پھیلے، وہ مغربی اور یورپی ممالک کو بھی بطور اتحادی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ 1949 میں امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو بنائی تاکہ حملے کی صورت میں ہر ایک ملک کی حفاظت ہو۔ سوویت یونین اور اس کے مشرقی یورپی اتحادیوں نے اپنا اتحاد بنایا اور 1953 میں وارسا کا معاہدہ کیا۔ نیکسٹ ویڈیو، اقوام متحدہ کے بنیادی افعال بیان کریں، پیج نمبر 32 پر چلتے ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO جو بھوک اور غربت کے خلاف لڑتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO جو بنی نوع انسان کی بہتر صحت کے لیے کام کرتا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF جو دنیا کے ممالک کی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ بین الاقوامی مزدور تنظیم ILO جو دنیا کے مزدوروں کی بہتری کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی تعلیم اور سائنسی و ثقافتی تنظیم UNESCO جو اقوام متحدہ کے ارکان کے درمیان تعلیم، ثقافت اور سائنسی تحقیق کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ عالمی بینک جس کا مقصد دنیا بھر میں غربت کو کم کرنا اور معیاری زندگی کو بلند کرنا ہے۔ ہمارا ٹاپک چیپٹر مکمل ہوا۔